یہ جو قوت احساس ہے، اسے یہ حس کو دوبارہ سے زندہ رکھنا، انسان کی توجہ، انسان کا شعور، انسان کی جس کو بیداری کہا جاتا ہے۔ بدن سو بھی رہا ہو تو وہ سن نہ ہونے کی وجہ سے بدن بیدار ہوتا ہے، لہذا سوئے ہوئے انسان کو اگر کوئی جانور کاٹ لے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ وہ اس کی آنکھیں سو رہی ہیں، اس کا دماغ سو رہا ہے، لیکن اس کا بدن نہیں سو رہا۔ عزیزان گرامی، یہی تو کمال ہے کہ انسان سو رہا ہو، بدن جاگ رہا ہو۔ ہم اسی کے دروازے پر تو بیٹھے ہیں جو کربلا میں سو رہا ہے، چاہنے والے جاگ رہے ہیں، وہ سو کر جگا رہا ہے۔ قوت احساس، قدرت تشخیص مرض، عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا ہنر ہے، بہت بڑا ہنر ہے تشخیص مرض۔ آج کا جدید نظام طب یہ کہتا ہے کہ ہم نے ترقی کر کے دو شعبوں کو تقسیم کر دیا، تشخیص مرض کا شعبہ اور علاج مرض کا شعبہ۔ ماضی کا معالج، ماضی کا طبیب، ماضی کا ڈاکٹر تشخیص بھی خود دیتا تھا، علاج بھی خود کرتا تھا۔ لہذا ان کا کہنا یہ ہے، آج کے جدید طب والوں کا کہنا یہ ہے کہ اسی لیے کیس بگڑتے تھے اور علاج مکمل نہیں ہوتا تھا اور لوگ مر جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں لوگ مر جاتے تھے۔ آج جدید طب کا یہ تقاضا ہے کہ وہ پہلے تشخیص مرض کا کام کرے اور پھر علاج مرض کا کام کرے۔ تو ایک ڈاکٹر ہے جو تشخیص کا کام کرتا ہے، وہ آپ سے رپورٹیں مانگتا ہے، وہ آپ سے ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا ٹیسٹ کرواؤ گے، یہ 4 ٹیسٹ میں لکھ کے دے رہا ہوں، بدن میں کیا کیا چیزیں زیادہ ہیں اور کیا کیا چیزیں کم ہیں، میں یہ کم اور زیادتی کو ذرا سمجھ لوں، اس کے بعد پھر میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجوں گا۔ لہٰذا تشخیص مرض کا ڈاکٹر پھر ہمیں حوالہ کرتا ہے کہ تم اب علاج مرض کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی، شاید نظام طب کہہ رہی ہے کہ ہم نے ترقی کی، اللہ نے معاشرے کے علاج کے لیے یہ نظام از اول ہی بنایا تھا۔ اللہ نے یہ نظام جو آج جدید نظام طب والے کہہ رہے ہیں، اللہ نے معاشرے کے علاج کے لیے یہی نظام پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے۔ امام حسن نے صلح کر کے تشخیص مرض کا کام کیا ہے اور امام حسین نے کربلا بسا کر علاج مرض کا کام کیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا۔ ایک اور بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر، اللہ۔ یہ جو تشخیص ہے نا، یہ جہاں اسی کو بصیرت بھی کہتے ہیں۔ ایک جملہ آج مرکزی مجلس میں بھی ہم سے ہوا، وہاں جو دوست تھے وہ تکرار نہ سمجھیں، ہم اخبار کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بناتے ہیں۔ اس ملت کا یہ ہنر ہے کہ ہمیں نہج البلاغہ پڑھنا ہوگا۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں سے دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، اکثر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اور یہ کہنے کا مجھے یہ تھا کہ صاحب کہتے ہو کچھ کر کے بھی دکھاؤ، تو الحمدللہ ہم پہلی مرتبہ مفصل شرح اردو میں نہج البلاغہ کی پیش کرنے جا رہے ہیں اپنی ملت کو۔ جی 17 جلدوں میں شرح، جی جس میں سے 10 جلدیں چھپ چکی ہیں، کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے۔ اب تک ہم نے 10 جلدیں چھپ چکی ہیں، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور اسے چھاپ رہا ہے، اور ہمیں 17 جلدوں تک جانا ہے۔ 15 جلدوں تک کام ہوا ہے، بلکہ 17 تک کام ہوا ہے مختلف مراحل میں، کوئی کمپوزنگ، کوئی سیٹنگ، کوئی تصحیح کے مرحلے میں ہے، کوئی وہ آخر میں ٹیم ورک ہے، پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ تو کل کو مجھ سے کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ باتیں تو کرتے ہیں، آج تک ہمارے مولویوں نے، ہمارے علماء نے نہج البلاغہ کی کوئی آسان شرح، کوئی سلیس شرح جو بچہ بھی پڑھ لے، ڈاکٹر بھی پڑھ لے، انجینئر بھی پڑھ لے، ہمارے گھروں میں وہ شرح موجود ہو۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مولا علی نے مثلاً عثمان ابن حنیف کو جو خط لکھا تھا بصرے کے اپنے گورنر کو، مولا کے اپنے گورنر تھے، انہیں خط جب لکھا تھا تو مولا نے اس خط میں جو 1 صفحے کا خط ہے اس کی شرح کیا ہے، ان الفاظ پہ ہم غور کرنا چاہتے ہیں، اس خط کے سیاق اور سباق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یا مولا نے جب شخصیات کو معزول کرنے کے خط لکھے تو اس خط کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا کیا مطلب ہے، خطبوں کا کیا مطلب ہے، الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ تو الحمدللہ فارسی اور عربی میں تو 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرحیں ہیں، لیکن اردو میں یہ پہلی مرتبہ 17 جلدوں میں۔ اب تک 6 جلدوں سے زیادہ کام نہیں تھا اردو میں،
یہ پہلا کام ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔